बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर अब अदलिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। जिस तरह के अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के अंदर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान के इदारों को वो नुकसान पहुंचाया गया कि जिसके रिकवरी में शायद अभी बहुत काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन इस दौरान कुछ इदारे ऐसे थे जो उस तबाही से तो बच गए थे, लेकिन अभी उन्हीं इदारों को ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर और एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत उन इदारों को भी तबाह किया जा रहा है। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के अंदर 75 साल से आप लोग देख रहे थे कि यहाँ पे ये जो इदारे बने थे, ख्वाह वो इदारा पाकिस्तानी फौज का हो, पुलिस का हो, अदलिया का हो, पार्लिमान का हो, जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये इदारे बड़ी मुश्किल से बन गए थे। और इन इदारों को बनाने में पाकिस्तान के शायद किसी को नाम भी याद नहीं होगा, लेकिन हज़ारों के तादाद में लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां और अपना कीमती टाइम देकर इन इदारों को बिल्ड किया था। लेकिन बदकिस्मती यह है कि वो इदारे एक साल के अंदर अंदर जो 75 साल में बने थे उनको उसी मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पे अभी ये खदशा मौजूद है कि ये इदारे खत्म हो जाएंगे। अल्लाह न करे, अल्लाह उस वक्त को पाकिस्तानी कौम को कभी न दिखाए। लेकिन जो सूरत हाल आजकल नजर आ रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इज्जत अगर मुल्क के अंदर की जाती थी तो वो पाकिस्तानी फौज था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से बाजवा साहब के उन कुछ इक़दामात और कुछ चीज़ों की वजह से आज आप सूरत हाल देख ले, सोशल मीडिया पे क्या कुछ हो रहा है जो इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई काबिल मज़म्मत भी है। क्योंकि पाकिस्तान की यूनिटी और पाकिस्तान की यकजहती की जो बुनियादी इदारा है वो पाकिस्तानी फौज है, पाकिस्तानी अदलिया है। अगर ये इदारे आपके कमज़ोर होंगे और इन इदारों के ऊपर तनकीद का सिलसिला शुरू होगा और इन इदारों के अंदर तकसीम आएगी तो उससे नुकसान पाकिस्तान को पहुंचेगा। और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होगा वो पाकिस्तानी कौम ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान इन 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का है। और जब इस मुल्क को नुकसान पहुंचेगा तो उसका मकसद पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम को वो नुकसान पहुंच गया। इन इदारों के अंदर मौजूद लोग कौन है? वो इसी कौम से है, कोई बाहर से नहीं आए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बहुत मखसूस किस्म के लोग उन्होंने इन इदारों को अपने ज़ाती मकासद के लिए यहां तक पहुंचा दिया कि आज जो सूरत हाल बन गई है और जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है इसके ज़िम्मेदार बहुत चंद अफराद हैं, मखसूस एक ग्रुप है। और उसी ग्रुप की वजह से पाकिस्तान के इन कौमी इदारों को इतना बड़ा नुकसान पहुंच गया। अभी आप देख लें कि अदलिया के खिलाफ उसी मखसूस ग्रुप ने एक और बड़ा गनावनी, घटिया और एक खतरनाक किस्म की साजिश शुरू कर दी है। अभी पाकिस्तानी अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है और आप लोगों ने देख लिया कि पिछले चंद दिनों से ये कोशिशें पाकिस्तान के अंदर जारी है। और कल वो कोशिश पूरी पाकिस्तान ने देख लिया कि जब मरियम नवाज ने एक बड़े जलसे के दौरान पाकिस्तान के आला अदलिया के 2 मुअज़्ज़ज़ तरीन जजेस साहिबान के खिलाफ वो संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत और काबिल अफसोस थे। ये उसी तरफ वो कदम है जिसके तरफ पीडीएम ने बाकायदा तौर पर, जिस तरह के पीडीएम ने पाकिस्तान के अंदर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को तबाह कर दिया, उसी तरह अब पाकिस्तान के अदलिया को तबाह करने की बज़ाहिर साजिश की जा रही है।
اور اس سازش کے اندر پی ڈی ایم کے یہ تمام لوگ ملوث ہیں، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی وغیرہ شامل ہیں، کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پی ڈی ایم جماعتوں کی طرف سے فاروق ایچ نائک، جو زرداری کا ایک رائٹ ہینڈ ہے اور ان کا وکیل بھی ہے، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے وہ ایک سٹیٹمنٹ یا بیان پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں کہ ان کو عدلیہ کے 2 معزز ججز صاحبان جو اس بینچ کے اندر شامل ہیں ان پہ ان کو اعتراض ہے۔ یہ وہ 2 جج صاحبان ہیں کہ جب اپریل 2022 میں ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دیا، اس کے نتیجے میں وزیر اعظم نے صدر کو ایڈوائس بھیجی اور صدر نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دی تھی، اور سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے کر اس کو بحال کر دیا تھا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کے یہ تمام لوگ اس عدلیہ کے ان ججز کے نہ صرف تعریف کر رہے تھے بلکہ ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب پنجاب کے اسمبلی کے اندر ڈپٹی اسپیکر نے ایک غیر قانونی اور غیر آئینی رولنگ دی اور اسی عدلیہ نے اس کو غیر قانونی قرار دے کر اس کو مسترد کر دیا، تو وہاں سے مریم نواز اور ان کے دوسرے ٹولے نے سپریم کورٹ کے ان معزز ججز صاحبان کے خلاف ایک محاذ کھول دیا اور ابھی بالکل کھل کر ان کے خلاف سامنے آ گئے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عدلیہ کو بچائے۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے عدلیہ کو نہ بچایا تو یاد رکھے کہ پاکستان کے یہ ادارے اگر تباہ ہو گئے تو پاکستان کے اندر صورتحال اس نہج پر پہنچ جائے گا کہ جہاں پہ کنٹرول کرنا کسی بھی ادارے اور کسی بھی بندے کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ نہ کرے ایسا صورتحال آ جائے، لیکن ایسی صورتحال میں پی ڈی ایم کے یہ تمام بڑے جن کے بیرونی دنیا میں اثاثے ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، یہ سارے بھاگ کر پاکستان سے چلے جائیں گے، لیکن ہم اور آپ پاکستان کے اندر پھنس جائیں گے اور پھر یہاں پہ ہمارے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہوگا، کیونکہ کسی بھی عزت دار بندی کے لیے پھر یہاں پہ زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل بن جائے گا۔ اسی وجہ سے ان اداروں کو بچانا یہ قوم کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ان اداروں کے خلاف بغل بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں کہ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے جو مختلف تنظیموں کے اندر ہے، مختلف بغل بچے تنظیموں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی ان رہنماؤں کے مفادات کو پروٹیکشن یا تحفظ فراہم کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت پاکستانی قوم کے ساتھ جو مخلص ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور جو پاکستانی قوم کے اگینسٹ ہیں اور جو پاکستان کی ان اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں۔ اور میرے خیال میں ایک کلیئر ڈویژن ہے کہ جو پرو پاکستانی ہے، جو پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، وہ کدھر کھڑے ہیں، اور جو اینٹی پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے ان اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کدھر کھڑے ہیں۔ ایک کلیئر ڈویژن ہے، اور اس ڈویژن کے اندر قوم کے لیے میرے خیال میں یہ جاننا مشکل نہیں ہوگا کہ اس وقت آپ لوگوں کو اپنا ملک بچانا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ خاموش رہے اور آپ لوگ سوتے رہے تو یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کی اس ملک کو اگر ایک بار نقصان پہنچا تو اس کو دوبارہ ریکور کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اسی وجہ سے اس وقت آپ لوگوں کو اپنی عدلیہ کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ کھڑے نہیں ہوئے، آپ لوگوں نے اپنے عدلیہ کو سپورٹ نہیں دی، ان کے پیچھے آپ لوگ کھڑے نہیں ہوئے، تو عدلیہ پہ آلریڈی حملہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ حملہ مریم نواز نے اپنے جلسے کے اندر کھل کر دیا ہے۔ آج خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے اندر بھی اس پہ بات کی، رانا ثناء اللہ کے ٹویٹر کو آپ دیکھ لیں، وہاں بھی اس نے بات کی۔ مسلم لیگ نون کے بغل بچے بھی اس وقت عدلیہ پہ حملہ آور ہیں۔ اسی وجہ سے عدلیہ کو بچانا پڑے گا، اور یہ بچانا آپ لوگوں کے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ لوگ اس وقت نہ اٹھے اور آپ لوگوں نے عدلیہ کو نہیں بچایا
اور عدلیہ کو ایک انڈیپینڈنٹ اور آزاد اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے ان کو سپورٹ نہ دی اور ان کو اسی طرح پریشرائز رکھا گیا اور وہاں پہ ڈویژن پیدا کر کے اپنے لوگوں کو اگر کسی طریقے سے فرض کرے اگر لایا جاتا ہے تو اس سے نقصان پاکستان کو ہوگا، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کے تمام معزز جج صاحبان جتنے بھی ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے انہوں نے حلف پاکستان کی آئین کی پاسداری اور ایز اے کسٹوڈین آف دی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے طور پہ حلف اٹھایا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستانی قوم ان تمام معزز جج صاحبان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کے لوگ اعلیٰ عدلیہ کے اندر ان کو تقسیم کرنے کی بظاہر کوشش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے عدلیہ کے اندر یونٹی اور آئین کو بچانے کے لیے ہمیں ایک یونائٹڈ اور ایک مضبوط عدلیہ چاہیے، جہاں پہ ہر جج صاحب صرف آئین کے ساتھ کڑا ہوتا ہوا نظر آ جائے، اور اس کے لیے قوم کو یہ ضروری ہوگا کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔